ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں چونکہ کافی عرصے سے میں نے اپنے ویورز کو کوئی ایسا خفیہ راز نہیں بتایا، تو آج میرا ذہن بنا تو میں نے کہا کہ میں اپنے ویورز کی خدمت میں ایک ایسا راز پیش کر دوں، خاص ان مردوں کے لیے جو عورت کو ڈسچارج یعنی فارغ نہیں کر پاتے، یعنی کہ عورت ان سے فارغ نہیں ہوتی، خواہ وہ کوئی بھی وجہ ہو۔ عورت ٹھنڈی ہے یا آپ میں وہ قوت نہیں جو عورت کو درکار ہے فارغ ہونے کے لیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ایک قدیم راز جو ہے وہ آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تمام ویور سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو مکمل واچ کریں، اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو یہ نسخہ ناظرین، اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ آج کے نسخوں میں آپ کو نہیں ملے گا، چاہے جہاں مرضی آپ دیکھ لیں۔ یہ قدیم کتب خانوں سے حاصل کیا گیا نسخہ ہے۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں، چونکہ میں نسخہ جب بیان کروں گا تو کچھ افراد کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ نسخہ کس قدر قدیم ہے۔ تو عورت، خواہ وہ بڑی سے بڑی فن خان ہی کیوں نہ ہو، جو کہتی ہو کہ مرد مجھے وہ تسکین نہیں دے پائے گا جو مجھے چاہیے، یعنی کہ مجھے مطمئن کرنے والا مرد کوئی نہیں ہے۔ کوئی اگر ایسی عورت جس کی ہو، جس کی بیوی ایسی ہو کہ جو اپنے شوہر سے مطمئن نہ ہو پا رہی ہو، تو آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا راز پیش کرنے جا رہا ہوں جو صرف ایک چیز پر مشتمل ہے۔ دوسری چیز کا میلاپ اس میں کریں گے تو پھر آپ تماشا خود دیکھیں گے۔ لذت اور عورت کو بے قرار اور دیوانہ بنا دینے والا ایسا نسخہ، تاریخی نسخہ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا اور نہ ہے۔ مؤلفین، حکماء بہت سارے، ان کی نظر میں بہت ساروں نے اپنے انداز میں پیش کیا، لیکن جو میں آپ کو انداز جس طریقے سے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ طریقہ نہایت قدیم طریقہ ہے، سب سے پرانا طریقہ ہے۔ اس کے بعد بہت سارے حکماء نے اس میں رد و بدل کی، کسی نے دنوں میں فرق کر دیا تو کسی میں اس چیز میں جو ہے وہ رد و بدل کر دی۔ تو ناظرین، وہ چیز کیا ہے جس سے اس قدر بے قراری اور لذت آ جائے کہ عورت اس مرد کی دیوانی ہو جائے، اس مرد کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہ کر سکے، اور آپ اس کی دیوانگی، اس کی مستی، اس کا جکڑ لینا، یہ تماشا آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے۔ اس کے لیے، یہ تماشا دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایک عدد سیاہ بینگن، مارو بینگن جو ہے وہ آپ نے، سیاہ مارو بینگن جو سے کہتے ہیں، وہ آپ نے لے کر مٹی میں لپیٹ کر آگ میں پکانے کے بعد اس کی مٹی اور چھلکا الگ کر لینا ہے۔ یعنی کہ آپ نے ایک بینگن لے لیا، اس کو آپ نے مٹی میں ڈال کر اس کے گرد آگ رکھ دیں، اس کو آگ میں پکائیں۔ اس کے بعد اس کی مٹی اور چھلکا الگ کر لیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھ لیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عرب کے صحراؤں میں تیار کی جاتی ہیں، مٹی میں تیار کی جاتی ہیں، دم پخت ہو گیا، اس طرح کی بہت ساری ڈشز ایسی ہیں۔ آلوؤں کو مٹی میں پکایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح بلوچوں میں بھی یہ بہت سارا رواج ہے جو مٹی میں چیزیں پکاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے بینگن کو مٹی میں پکا کر اس کی مٹی اور چھلکا الگ کر کے، پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک سوتی کپڑا لینا ہے، اور بینگن جو ہے اس کو اس سوتی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو نچوڑنا ہے۔ نچوڑ کر اس کا عرق جو ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس وہ شیرہ آ جائے، نچوڑ لیا آپ نے، نچوڑ لینے کے بعد پھر اس میں سے جو شیرہ آپ کے پاس آ جائے، اس شیرے میں چند دانے فل دراز کے ڈال دینے ہیں، اور
جو بعض میں نے چونکہ بتایا اس نسخہ میں جو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے 3 دن اور 3 رات تک بقول بعض کے 7 دن 7 دن اور جو مطلب 7 دن جو رات دن ملا کر 7 دن جو بنتے ہیں، یعنی کہ ایک ہفتہ تک آپ نے رکھ کر خشک کر لینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بعض جو افراد تھے انہوں نے 3 دن بتایا، جو قدیم طریقہ ہے وہ 7 دن کا ہے۔ 7 دن میں آپ نے اس شیرہ میں، جب آپ شیرہ حاصل کر لیں گے بینگن کا، اس شیرہ میں آپ نے چند دانے فل دراز کی ڈال کر اسے تر رکھ کر خشک کرنا ہے۔ 7 دن تر رکھنا ہے۔ تر رکھنے کے بعد جب 7 دن گزر جائیں اس کو آپ نے خشک کرنا ہے۔ خشک کرنے کے بعد اسے آپ نے کوٹ لینا ہے۔ فل دراز کے جو دانے آپ نے ڈالے انہیں کوٹ کر شہد میں ملا لینا ہے۔ 10 سے 15 دانے آپ ڈال لیں اور اس میں آپ شہد جو ہے ملا کر حسب ضرورت جتنا شہد آپ کے آلے پہ لگ جائے آپ نے کوٹ، اس کے بعد آپ نے چھان کر شہد ملا لیا۔ ضرورت کے وقت جب آپ ہم مستری کر رہے ہوں، مباشرت کر رہے ہوں، آپ کے سامنے وہ عورت پڑی ہو جو بہت اپنے آپ کو سمجھتی ہو کہ میں مرد کچھ بھی نہیں سمجھتی مرد کو، تو آپ نے ضرورت کے وقت ذرا سا وہ مکسچر شہد ملا مکسچر آپ نے آلے پہ لگانا ہے۔ لگا کر آپ جیسے ہی دخول کریں گے عورت کو نظارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس قدر وہ بے قرار اور اس قدر لذت سے مدہوش ہو جائے گی کہ اس مرد کی دیوانی ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ نسخہ اس حوالے سے بہت جو ہے اپنے دور کا مانا تھانا نسخہ تھا کہ اس سے لذت اور بے قراری جو عورت کو چاہیے ہوتی ہے وہ یہ نسخہ مکمل اپنی اس کی جو ہے رسپانسبلٹی جو ہے اس کی وہ ادا کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس سے بہتر اور نسخہ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے حکماء نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے، جنہوں نے 3 دن کا لکھا ہے انہوں نے بھی لکھا کہ اس سے بہتر نسخہ نہیں ہے، جنہوں نے 7 دن کا لکھا انہوں نے ہر چیز واضح بتا دی، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو ناظرین نسخہ جات نہایت ایسے ایسے گہرے نسخے، اب دیکھ لیں ایک بینگن کا کمال کیسا رہا تھا۔ آپ کو امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگا ہوگا۔ تو اس طرح کے بہت سارے نسخہ جات ایسے موجود ہیں جو ابھی بیان نہیں کیے گئے۔ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کے جتنے بھی نسخہ جات جو ہیں وہ اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب آئندہ انشاءاللہ 1-2 روز میں مزید ایک ایسا راز بیان کریں گے، اسی طرح پھر 1-2 روز میں مزید ایک ایسا راز بیان کریں گے جو آپ کو بہت ہی کم آپ نے سنا یا دیکھا ہوگا۔ اس نسخہ کا کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ بعض افراد کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اسے لگانے سے کہیں عورت کو جلن یا سوزش، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ حرارت پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ میں مزید ہیٹ پیدا کر دیتا ہے، جس سے مرد اور عورت دونوں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ اس سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، کوئی جلن نہیں ہوگی، کوئی سوزش نہیں ہوگی کہ یہ یا پھر کوئی ایسی جو ہے جگہ سوج جانا یا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بے دھڑک ہو کر آپ وضو پہ لگا کر دخول کریں اور پھر تماشا دیوانگی کا آپ خود دیکھیں گے۔ تو ناظرین یہ تھی ویڈیو آج کی، امید کروں گا تمام ویورز کو اچھی لگی ہوگی۔ جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ آسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔